یہ میپ دیکھو, یہ پنس کیا شو کر رہی ہیں, ان ملکوں میں کیا کامن ہے. ایک ٹائم پر ان سب ملکوں پہ برٹش کا راج تھا. They were all colonies just like us. اپنی پیک پر برٹش امپائر کا رول تھا over 25% of the entire earth, جو کہ تھے 400 ملین لوگ. And India or the subcontinent ان سب سے اسپیشل تھا. ہم آج جو ہیں is very different from the پاکستانی یا انڈینس جو برٹش کے آنے سے پہلے تھے. And to understand کہ کیا کیا بدلا, we need to understand کہ وہ کتنی دیر رہے. So ہندوستان میں they ruled for 190 years, جس کا مطلب ہے 7 generations. مطلب 7 generations of people پیدا ہوئے, پوری زندگی گزاری and then مر گئے under the British rule. آپ کے پردادا کے ابو کو برٹش کے بغیر انڈیا پتہ ہی نہیں تھا. سو آپ کے اوپر بہت سی جنریشنز نے برٹش سسٹمز استعمال کیے and similarly بہت سی برٹش فیملیز بھی ہندوستان میں رہیں, تو انہوں نے اپنے سسٹمز بنائے جو بائی ویسینٹی ہم نے بھی استعمال کیے اینڈ انہیں سے یوز ٹو ہو گئے. تو ایون جب برٹش چلے گئے ان کے سسٹمز تھے اینڈ ہم بدل سکتے تھے, ہم اپنے پرانے طریقے پہ واپس جا سکتے تھے, بٹ ہم بھی تو برٹش کے طریقوں پہ بڑے ہوئے تھے. We forgot who we were and not a lot of people realize this, but ہم ہندوستانی سے زیادہ برٹش ہیں. ایون ہم چائے ان کی وجہ سے پیتے ہیں. پوری دنیا کس پہ چلتی ہے؟ پیسوں پر. And British changed ہمارا entire banking and financial system. برٹش کے آنے سے پہلے مرچنٹس ہنڈی استعمال کرتے تھے. ہنڈی از لائک بلز آف ایکسچینج یا کریڈٹ نوٹس جن پر لکھا ہوتا ہے کون کس کو کیا او کرتا ہے. لاہور میں ایک ٹریڈر پیسے ڈپازٹ کرتا ہے ود اے صرف یا مرچنٹ بینکر اینڈ وہ پیسے ٹریول ہو کے کہیں اور استعمال ہوتے ہیں تھرو اے نیٹ ورک بلڈ آن ٹرسٹ. پیسہ فیملیز, کمیونٹی نیٹ ورکس, گولڈ, لینڈ, ریپوٹیشن اینڈ ٹریڈنگ ہاؤسز میں گھومتا تھا. نا یہ پورا سسٹم کافی ڈیسینٹرلائزڈ اینڈ ایڈ ہاک تھا, پر جب برٹش آئے ان کے امپائر کو ایک سینٹرلائز سسٹم چاہیے تھا, جیسے ایک میجر بینک یا گروپ آف بینکس جو کنٹرول کرتا ہے باقی پورے فائنینشیل سسٹم کو. They wanted کہ سب کچھ ڈاکیومنٹڈ ہو اینڈ اسٹیٹ کنٹرولڈ ہو. They needed banks تاکہ ٹریڈ ہو سکے, ٹیکسز کلیکٹ ہو سکیں, ملٹری اینڈ آفیسرز کی پیمنٹ ہو سکیں, اینڈ ہمارے پورٹس برٹش کامرس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. جدھر سے ہمارے پیسے ان کے پاس جاتے تو تھے لیکن بدلے میں کچھ آتا نہیں تھا. سو انہوں نے اپنے استعمال کے لیے ایک کلونیل بینکنگ سسٹم بنایا تھا ان میجر سٹیز لائک کلکتہ, مدراس اینڈ بامبے. بینک آف بنگال بنا تھا ان 1806, بینک آف بامبے ان 1840 اینڈ سو آن. اینڈ یہ سب بینکس مرج ہو گئے انٹو دا امپیریل بینک آف انڈیا ان 1921, جو وہ سینٹرل بینکنگ سسٹم تھا جس کے اوپر کرنسی سسٹمز, یس کرنسی, پیسے جو ہم آج استعمال کرتے ہیں از بیکاز آف دا برٹش. اینڈ دین فارمل لینڈنگ, اکاؤنٹنگ بکس, انٹرسٹ, یہ سب سسٹمز انہوں نے اسٹیبلش کیے. اینڈ دس چینجڈ ہاؤ پیپل تھاٹ اباؤٹ فائنانس. کلونیل بینکنگ سے پہلے ہم ویلتھ کو رکھتے تھے ان گولڈ, لائف اسٹاک, جولری, ٹرسٹ نیٹ ورکس, بٹ سینٹرلائز بینکنگ کی وجہ سے ایک اتھارٹی اینڈ لیجیٹیمیسی آ گئی پیسوں میں, جس کے اوپر پھر پورا اکنامک ٹرسٹ سسٹم بنا. وہی انفارمل سسٹم جو پہلے بہت اچھے سے کام کر رہا تھا, اب اس کے بارے میں سوچو تو اٹ فیلز رسکی یا بیکورڈ. یو نو, ایک اور انفارمل سسٹم جس کو برٹش نے فارملائز کیا, ہمارا ایجوکیشن سسٹم. ساؤتھ ایشیا میں برٹش سے پہلے لرننگ انسٹیٹیوٹس کا بہت ڈائیورس ایکو سسٹم تھا. مدرساز, مکتبs, گروکلس, ٹیمپل اسکولس, پاٹھشالاز, ان سب سے ایک لوکل ایجوکیشن نیٹ ورک بنتا تھا جدھر اسٹوڈنٹس جا کے پڑھتے تھے. پرشین میجر ایڈمنسٹریٹو لینگویج تھی اینڈ سنسکرت اینڈ عربک کی اسکالرلی امپورٹنس تھی ان ریلیجیس اینڈ انٹلیکچوئل اسٹڈیز. ہمارے لیے ایجوکیشن کنیکٹڈ تھی ٹو ریلیجیس انسٹیٹیوٹس اینڈ برٹش نے یہ آ کے ڈرامیٹکلی چینج کر دیا. دے چینج دا انٹائر پرپز آف ایجوکیشن. تھامس بیبنگٹن میکالری کا فیمس منٹ آن انڈیا ایجوکیشن in 1835 میں وہ کہتے ہیں کہ کلونیل ایجوکیشن سے ایک نیو کلاس آف پیپل نکلی جو انڈین ہے ان بلڈ اینڈ کلر لیکن انگلش ہے ان ٹیسٹ, اوپینینز, مورلز اینڈ انٹلیکٹ. ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم انگریزی زبان میں ٹرانسفارم ہو گیا. مطلب آج کو ہمیں ہندی اینڈ اردو کے ورڈز ہی نہیں پتا فار اے لاٹ آف سائنٹیفک تھنگس. لائک ڈیڈ یو نو کہ الیکٹرانس کو برقیہ کہتے ہیں, پروٹون کو مثبت ذرہ اینڈ نیوٹرون کو غیر جانبدار ذرہ. I didn't know this and I'm pretty sure دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص رہ نہیں گیا جو یہ لفظ استعمال کرتا ہو. سو انگریزی کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کریکولم بھی انڈیا میں آ گیا. 1857 میں یونیورسٹیز آف کلکتہ, بامبے اینڈ مدراس بنائی گئیں جو برٹش انسٹیٹیوٹس کی طرح بنے تھے, جس میں ایگزامز اور ڈگریز کے کانسیپٹس آئے. پری برٹش انڈیا میں ایگزامز نہیں تھے, نہ آپ کی یہ ڈگریز. کافی اچھا لگ رہا ہے پرانا انڈیا. اگر آپ کو برٹش انڈیا میں کوئی بھی گورنمنٹ جاب چاہیے, کوئی بھی لیگل پروفیشن یا اینی ایلیٹ اسٹیٹس, تو آپ کو انگریزی پڑھنی پڑے گی یا
ان کے اسکول سے پڑھنا پڑے گا. سو آہستہ آہستہ جو ہمارے کلاسیکل اینڈ ٹریڈیشنل انسٹیٹیوٹس میں پڑھایا جاتا تھا اٹ لاس پریسٹیج. ابھی بھی اگر آپ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھتے ہو تو آپ باقیوں سے زیادہ انٹیلیجنٹ اینڈ زیادہ ماڈرن مانے جاتے ہو. باقی لوکل لینگویجز آر ریئلی انڈر ویلیوڈ. مطلب ایک کلونیل ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی نے کمپلیٹلی ری شیپ کر دی ہماری انٹائر کلچرل ہائرارکی کو. اٹس کائنڈ آف سیڈ when you think about it. And speaking of hierarchy, ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے that I'd like to share. میں پوری زندگی کینٹس میں بڑھی ہوئی ہوں. بابا آرمی میں تھے. آرمی کے اپنے انٹرنل سسٹمز ایک طرف، لیکن آفیسرز ایک دوسرے سے بات جس طرح کرتے تھے، انٹریکٹ کیسے کرتے تھے، ان کی فیملیز کی تربیت کیسے ہوتی تھی، بچپن سے ہی مجھے ایک کلیئر ڈفرینس نظر آتا تھا ان کینٹ کی لائف اینڈ انفراسٹرکچر میں اینڈ پھر کینٹ کے بارڈر سے باہر کی دنیا میں. اینڈ آئی کوئکلی لرن کہ یہ ڈفرینس برٹش کی وجہ سے ہے. ان سے پہلے بھی ہماری ملٹری فورسز تھیں. مغل امپائر، سکھ امپائرز، مراٹھا کنفیڈریسی دنیا کی سب سے اسٹرانگسٹ تھیں، تو آبویسلی ان کی آرمیز بھی کافی اسٹرانگ تھیں. بٹ یہ فورسز ریلائی کرتی تھیں آن لوکل وارریئر ایلیٹس. ٹرائبل ملٹریز تھیں، ریجنل لائلٹیز. پورے ملک کی کوئی سینٹرلائزڈ آرمی نہیں تھی. نہ برٹش نے ان ڈائیورس آرمی فورسز کو ملا کے ایک ماڈرن امپیریل آرمی بنا لی تھی کالڈ دا برٹش انڈین آرمی ان 1895. اس آرمی میں اسٹرکچرڈ رینکس تھے، اسٹینڈرڈائزڈ ٹریننگ، ریجیمنٹل آئیڈینٹیٹیز اینڈ پروفیشنل آفیسرز کور جو آج ہمیں اپنی آرمی میں نظر آتی ہے. اینڈ ہماری آرمیز پہلے بھی سملر کپڑے پہنتے تھے، بٹ برٹش نے یونیفارمز انٹروڈیوس کیے. ویری اسٹرکٹ یونیفارم جس کے لیے آپ کو بہت سے ایکسٹینسو ٹیسٹ سے گزرنا پڑتا ہے اس یونیفارم کو پہننے کے قابل ہونے کے لیے. مطلب آپ اور میں وہ آرمی یونیفارم نہیں پہن سکتے ایون اگر ہمارے سامنے پڑا ہو. پیسے در کیوں پڑے ہیں؟ آپ نے ایک پیٹرن نوٹس کیا ہوگا. برٹش ہر چیز سینٹرلائز کر دیتی ہے. فائنانس، ایجوکیشن، آرمیز، ایون گورننس. دس انٹائر کانسیپٹ کہ ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی سینٹرل، ایک بگ انسٹیٹیوٹ کے پاس سب کنٹرول ہو، از اے ویری ویسٹرن مائنڈ سیٹ. یہ ہمارا نہیں ہے. کلونیل رول سے پہلے ہماری ایڈمنسٹریشن کافی مکس سی تھی. مغل امپیریل رول تھا لیکن لوکل اٹانومی بہت زیادہ تھی. مغل امپائر ایک کمپلیکس ریونیو سسٹم استعمال کرتے تھے کالڈ دا منصب داری سسٹم، جدھر لوکل گورننس، گاؤں کی کاؤنسلز، ریلیجس کورٹس اینڈ ریجنل ایلیٹ دیکھتے تھے اینڈ لاز بنتے تھے بیسڈ آن کہ لوکل کمیونٹی نارمز کیا ہے. کوئی یونیفارم لیگل کوڈ نہیں تھا جو پورے ملک میں ایک جیسا ہو. بٹ برٹش، اب آپ گیس کر سکتے ہو، اس سب اتر بتر کو ملا کے سینٹرلائز کر دیا. ایک پورا رولنگ سسٹم بنایا جس میں آج ہمیں اپنا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، پارلیمنٹری سسٹم نظر آتا ہے. ہمارا پورا سول سروسز کا سیکٹر جس میں آپ CSS دے کے جاتے ہو از انٹائرلی برٹش. گورنمنٹ پہلے ڈائریکٹ لوگوں کے ساتھ تھی، کمیونیکیشن بہت آسان تھی. اب دیر ڈاکیومنٹیشن، پیپر ورک، بہت سارے اسٹیپ سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے. پہلے تو یہ نادرا کے کارڈز بھی نہیں تھے. پیپل ڈیڈنٹ آفیشلی ہیو این آئیڈینٹی. ویسے یہ آفیشل کا ورڈ بھی کافی پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ کا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہی بدل گیا. بٹ یہ سب تھا آن اے ویری وائڈر نیشنل اسکیل. میری اینڈ آپ کی ڈیلی لائف میں بھی برٹش انفلوئنس بہت زیادہ ہے. اگر آپ نے کبھی بھی چائے پی ہے، اٹ فیلس لائک یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، بٹ یہ ایکچولی برٹش لائے تھے کیونکہ برٹش چائے پیتے تھے اینڈ وہ چائنا سے چائے امپورٹ کرتے تھے. تو اس کا آلٹرنیٹیو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے ہمارے ملک میں میسو ٹی پلانٹیشنز لگائیں جدھر وہ ہمارے لوکل ورکرز کو کافی ایکسپلوئٹ بھی کرتے تھے. اینڈ جب انہوں نے چائے اگانا شروع کی تو برٹش اتنی بڑی مارکیٹ نہیں تھی، بٹ انڈیا بہت بڑی انٹیپڈ مارکیٹ. تو برٹش نے بہت جینیس مارکیٹنگ کے تھرو ہمیں چائے پہ لگا دیا. ہم ایک اور ایپیسوڈ پہ کام کریں جس میں آئی گو اے لاٹ ڈیپر انٹو چائے اینڈ دی برٹش انفلوئنس. اگر میں نے ابھی تک وہ ریلیز کر لیے تو یو ول سی دی لنک سم ویئر ہیئر، بٹ اگر نہیں تو سبسکرائب ٹو دس چینل تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وین ایور آئی ریلیز اٹ. اینڈ ہمارے گھر اس طرح نہیں دکھتے تھے. ہمارے موسم کے لیے آپ کو اونچی چھتیں چاہیے کیونکہ ہاٹ ایئر رائزز. جدھر ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ جگہ ٹھنڈی ہو. ہمارے برآمدے ہوتے ہیں، کورٹ یارڈز جدھر پودے ہوتے ہیں جس سے ایئر فلو ہوتا ہے، جھروکاز، جالیز، لائم پلاسٹر، کلے کے ٹائلز. سو AC کے بغیر بھی ہماری اسپیس از کولڈ. یو نو نیچے چھتیں، بڑے دروازے، نو کورٹ یارڈز کس کے ہوتے ہیں؟ دا برٹش، کیونکہ UK میں ٹھنڈ ہوتی ہے. اینڈ اب ہمارے پلاٹ سے رائٹ ڈیٹیچڈ ہاؤسز ود دیئر اون پرائیویٹ لانز، پورچز. ہمارے لیے گڈ ہاؤس یہ بنگلو اسٹائل ہے، ویری ڈفرنٹ فرام دا ہاؤسز جو ہمارے موسم اینڈ ہمارے کلچر کے حساب سے بنتے تھے. آج کو لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو ہمارے گھر اوون بن جاتے ہیں. مطلب بجلی کے بغیر وی ہیو نو سیکنڈری اور پیسو کولنگ سسٹم. ٹریڈیشنل گھر ACs کے بغیر بھی ٹھنڈے رہتے تھے، جیسے ابھی UK میں آرٹیفیشل ہیٹنگ کے بغیر بھی گھر گرم رہتے ہیں. اینڈ صرف گھروں میں نہیں، ہماری کمرشل اینڈ کارپوریٹ بلڈنگس میں بھی اتنا زیادہ گلاس استعمال ہوتا ہے، بگ ونڈوز جن سے ڈائریکٹ سن لائٹ آتی ہے. ایسے ملک میں جس میں سال میں 10 مہینے تو ہم دھوپ سے دور بھاگتے ہیں، ہماری بلڈنگس گرین ہاؤس بن جاتی ہیں. ہم ان کو ماڈرن کے ساتھ ایکویٹ کر کے پروگریس کہتے ہیں. بہت سارے اور چینجز کی وجہ سے ہم ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کلچر اینڈ برٹش انفلوئنس کہاں پہ الگ ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اوکے کیونکہ یس برٹش نے بہت زیادہ کچھ بدلا لیکن دنیا بھی تو بدلی. ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ انڈیا اینڈ پاکستان کیسے دکھتے اگر برٹش کبھی بھی نہ آتے.
That's a really interesting topic for a video. क्या पाकिस्तान एग्जिस्ट करता? I would imagine कि हम चाइना की तरह होते कि अपने कल्चर में रहते हुए वक्त के साथ बदलें, बट वेस्ट से बहुत डिफरेंट. बट ये अब हमारी रियलिटी है. ब्रिटिश तो चले गए, बट अब सिस्टम्स तो हैं. इन सिस्टम्स के अगेंस्ट लड़ने के बजाय व्हाट इफ हम इन सिस्टम्स को ठीक कर लें, जैसे आईडी कार्ड्स. इवन दो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, लेकिन एक मुल्क को चलाने के लिए आपको कुछ तो सेंट्रलाइज करना होगा. ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम्स की वजह से शायद हमारे लिए एक फायदा हो गया कि किसी और ने आके हमारे लिए ये चेंजेस कर दिए, बट देन देयर इज अ ड्रॉबैक कि ये हमारे सिस्टम्स नहीं है, उनके हैं. अगर हम अपने टाइम के साथ अपने तरीके से प्रोग्रेस करते तो क्या हमारी सिचुएशन बेहतर होती और वर्स? आपको क्या लगता है, एंड आपकी लाइफ में और क्या ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. Until next time, stay safe and stay curious.